دوستو آج آپ دیکھیں گے کہ کس طرح بڑی بڑی فیکٹریوں میں روزمرہ کی چیزوں کو بنانے کا کام کیا جاتا ہے اور ان کو آپ لوگوں کے استعمال کے قابل بنایا جاتا ہے۔ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ کوئی بھی اہم معلومات رہ نہ جائے۔ نیبولا سوپ فیکٹری قدیم طریقے سے صابن بنانے کی یہ تکنیک شاید ہی آپ نے پہلے کبھی دیکھی ہو۔ اس میں سب سے پہلے اولیو آئل، بیکنگ پاؤڈر، پانی کا پتلا گھول تیار کر لیا جاتا ہے، جس کے بعد اس کو بالٹیوں میں بھر کے ایک بڑے کھلے ہال میں پلاسٹک کی ترپال کے اوپر بچھایا جاتا ہے اور ساتھ میں ہی کھڑا ایک مستری ایک خاص موٹائی میں ٹول کی مدد سے برابر کرتا جاتا ہے۔ اس صابن کے گھول کے ٹھنڈا ہو جانے اور ٹھوس ہو جانے کے بعد اس کے اوپر جمے کچے صابن کے ٹکڑوں کو صاف کر لینے کے بعد کاریگر اس پورے حال میں پھیلے صابن کے اوپر دھاگے کی مدد سے چوکور شکل کو نکالنے کے لیے لائنز لگاتا جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ لکڑی کے ہتھوڑے کی مدد سے کمپنی کی مہر بھی لگا دی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد صابن کو بنانے کا اہم پارٹ آتا ہے، جہاں ایک کاریگر لمبے دھاردار ٹول کو اپنی کمر پر باندھ کر چلاتا جاتا ہے، جس سے صابن کے چوکور ٹکڑے تیار ہو جاتے ہیں، جن کو بعد میں سوکھنے کے لیے ایک دوسرے کے اوپر ترتیب سے رکھ دیا جاتا ہے۔ یہ صابن کے ٹکڑے تقریباً 40 دن کے اندر سوکھ جاتے ہیں۔ جب یہ ایک بار اچھے سے سوکھ جاتے ہیں تو ان کو ایک کاریگر ہاتھ کے ساتھ کاغذ کی پیکنگ میں پیک کرتا جاتا ہے، جن کو بعد میں بازار میں بیچنے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے۔ اس طرح سے صابن بنانے کی اکیلی فیکٹری فلسطین کے ویسٹ بینک میں موجود ہے اور یہیں سے اس صابن کو باہر کے ملکوں میں بھی بھیجا جاتا ہے۔ پین ٹینس بالز یوں تو ٹینس بالز ٹینس کے کھیل کے لیے ہی استعمال کی جاتی ہیں، مگر بہت سے ملکوں میں ٹینس کی بال کو کرکٹ کھیلنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ فیکٹری بڑی تعداد میں ٹینس بالز بناتی ہے۔ ان ٹینس بالز کو تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے ربڑ کے بنے ایک خاص مواد کو مشین کے گول سانچوں میں ڈالا جاتا ہے۔ جب اس ربڑ کو ایک خاص درجہ حرارت پر مشین میں دبایا جاتا ہے تو یہ سانچے کی شکل میں ڈھل کر ایک آدھی کٹی بال کا روپ لے لیتا ہے۔ بعد میں ان آدھ کٹی بالز کو الگ کاٹ کر نکال لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ان آدھ کٹی بالز کے اوپر طاقتور گلو کو لگایا جاتا ہے اور پھر ان کو ایک بڑی ہائیڈرولک مشین کے سانچوں میں دبایا جاتا ہے، جس کے بعد مشین سانچوں کو جوڑتی ہے تو دو کٹی بالز گلو سے چپک کر پوری بال کا روپ لے لیتی ہے۔ مگر ابھی کام ختم نہیں ہوا، اس کے اوپر کپڑے کی ایک پرت کو چڑھانا ابھی باقی ہے، جس کو فیکٹری میں بال کی شکل کے مطابق کاٹ لیا جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کپڑے کے کونوں کو سفید رنگ دینے کے لیے ان کپڑوں کی لیئرز کو ایک خاص طرح کے گھول میں ڈال دیا جاتا ہے اور پھر آخر میں اس پرت کو بال پر چڑھانے کی باری آتی ہے، جس کے لیے یہ چالاک مشین بڑی ہی چالاکی سے کام کرتی ہے۔ 1986 سے پہلے بال کا رنگ سفید ہی تھا، مگر 1986 کے بعد ٹینس کے کھیل کو ٹی وی پر دکھایا جانے لگا۔ یلو رنگ کا ٹی وی پر اچھا نظر آنا ہی یلو رنگ کا انتخاب کرنے کی وجہ ہے۔ آپ نے اپنے گھر میں بڑی بڑی ٹینکیوں کو لگا ضرور دیکھا ہوگا، تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سب سے پہلے پلاسٹک کے دانے کو پگھلا کر مشین کے اوپر والے حصے سے نیچے بھیجا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کے نیچے لگے دو ہائیڈرولک دباؤ بنانے والے سانچے اس ربڑ اور پلاسٹک کے مواد کو اپنے اندر دبا دیتے ہیں۔ اس کے بعد جب اس ڈھانچے کے اندر ہوا کا دباؤ بنایا جاتا ہے تو یہ پگھلا ہوا ربڑ اور پلاسٹک کا مواد سانچے کے کھلنے پر ایک بڑی پانی کی ٹینکی کا روپ دھار لیتے ہیں۔ اس پورے عمل کو ہونے میں مشکل سے کچھ ہی منٹ لگتے ہیں۔
टैंकी के बनने के बाद कारीगर इसके ऊपर बचे कुछ प्लास्टिक के मवाद को उतार कर आखिरी फिनिशिंग दे देता है। प्लास्टिक की टैंकी ही नहीं बल्कि बड़े बड़े ड्रम भी इसी टेक्निक से बनाए जाते हैं। फैबर कैस्टल। आपने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी पेंसिल का इस्तेमाल जरूर किया होगा और कभी ना कभी आपने ये सवाल भी सोचा होगा कि पेंसिल आखिर बनती कैसे है। पेंसिल को बनाने के लिए फैक्ट्री में सबसे पहले कारीगर एक मिक्सचर मशीन में ग्रेफाइट और क्ले, जिसको चिकनी मिट्टी भी कहा जाता है, के पाउडर को थोड़े से पानी के साथ मिक्स करता है, जो कि काली पेंसिल के लिए किया जाता है। ठीक इसी तरह अगर रंगीन पेंसिल भी बनानी हो तो अलग रंग का लेड इस्तेमाल किया जाता है और इसको मशीन में डालकर इसकी पतली पतली छड़ें बना ली जाती हैं। छड़ों को निकालने के बाद इनमें मजबूती बनाने के लिए एक छोटे बॉक्स में डालकर इन्हें एक खास मशीन में डाल दिया जाता है, जिसके बाद ये छड़ें सीधी हो जाती हैं और मजबूती भी हासिल कर लेती हैं। भट्टी से निकाल लेने के बाद इन छड़ों से ग्रेफाइट चढ़े नहीं तो इसके लिए इनको वैक्स के घोल में नहला दिया जाता है, जिसके बाद ये छड़ें लकड़ी में डालने के लिए तैयार हो जाती हैं। लकड़ी में इन छड़ों को डालने के लिए पहले से ही लकड़ी के सांचों को इन ग्रेफाइट की छड़ों के मुताबिक काट कर रखा होता है और जब इन छड़ों को लकड़ के सांचों में डाला जाता है तो वो छड़ें लकड़ी के सांचों से चिपक जाती हैं और इसके बाद एक और लकड़ी के सांचे को इसके ऊपर लगा दिया जाता है। इसके बाद इन सांचों को फिनिशिंग मशीन की तरफ भेज दिया जाता है, जहां ये मशीन इसको काट कर पेंसिल का रूप दे देती है और बाजार में बेचने से पहले पेंसिल खूबसूरत लगे तो इसके लिए इसके ऊपर मुख्तलिफ रंग के कलर्स लगा दिए जाते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। शुक्रिया।